بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج 17واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عہد تابعین میں کتابت حدیث۔ آج کے سبق میں اس پر گفتگو کریں گے کہ تابعین کے زمانے میں حدیث کی کتابت کی جو خدمات ہوئی ہے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پہلے سبق میں سبق نمبر 16 میں ہم نے احادیث میں صحابہ کرام کے لکھے ہوئے مجموعوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اس ضمن میں ہم نے صحابہ کرام نے جو صحیفے لکھے تھے ان کا ذکر کیا تھا، جیسے صحیفہ عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے، صحیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی طرح کتاب الصدقہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے صحائف ہے، عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کا صحیفہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا صحیفہ ہے، اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا صحیفہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا صحیفہ، حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا صحیفہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے صحف۔ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بحوالہ گفتگو کی تھی، جس سے معلوم ہوا تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کتابت حدیث بھی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مجموعے بھی تیار کیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم عہد تابعین کی طرف آتے ہیں اور عہد تابعین میں جو حدیث کی خدمات ہوئی ہے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ حدیث کی جو کتابت ہوئی ہے اور حدیث کی جو خدمت ابتدائی مراحل میں ہوئی ہے، اس میں اس کو ہم 4 مراحل پر تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں صحابہ کرام نے متفرق طور سے احادیث قلم بند کی تھی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جس میں کچھ نہ کچھ حدیث پر ابتدائی کام ہوا تھا۔ دوسرا مرحلہ جس میں شخصی صحیفے میں احادیث جمع کرنے کا زمانہ تھا، اور یہ صحابہ کرام میں بعض حضرات نے اس طرح کیا تھا کہ اپنے صحیفے میں، اپنے مجموعے میں احادیث کو جمع کیا تھا۔ تیسرا مرحلہ احادیث کو کتابی صورت میں بغیر تبویب کے جمع کرنا۔ تیسرا مرحلہ وہ تھا کہ تابعین کے زمانے میں حدیث کو کتابی صورت میں جمع کیا گیا تھا، لیکن اس میں تبویب کا اہتمام نہیں تھا، یعنی جس طرح کہ بعد کے زمانے میں کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم اور کتاب الحج جیسے کہ بعد کے زمانے میں ہوا ہے، جس کی انشاءاللہ آئندہ ہم تفصیل بیان کریں گے۔ تو تیسرا مرحلہ حدیث کی کتابت کا یہ تھا کہ حدیث کو تو جمع کیا لیکن اس میں تبویب نہیں ہوئی تھی۔ چوتھا مرحلہ احادیث کو کتابی صورت میں مرتب کیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی تبویب بھی ہوئی تھی، ہر باب سے متعلق حدیث کو علیحدہ علیحدہ جمع کیا گیا تھا۔ ان مرحلوں کے بارے میں اختصار کے ساتھ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کتابت کے صرف پہلے 2 مرحلوں پہ کام ہوا تھا، یعنی ایک تو متفرق حدیث قلم بند کی گئی تھی اور یا شخصی صحیفے میں حدیث کو جمع کیا گیا تھا۔ جہاں تک حدیث کو کتابی صورت میں جمع کرنے کی بات ہے یا حدیث کو کتابی صورت میں تبویب کے ساتھ جمع کرنے کی بات ہے، تو یہ پھر عہد تابعین میں اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس تمہید کے بعد ہم آگے جاتے ہیں اور عہد تابعین میں کتابت حدیث کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ عہد تابعین میں بھی کتابت حدیث پہ بہت کام ہوا۔ ظاہر ہے صحابہ کرام نے جب حدیث کی تدوین کا کام کیا تھا تو عہد تابعین میں اس کو آگے بڑھایا گیا۔ تابعین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے کئی طبقات ہیں۔ طبقات کا مطلب یہ ہے کہ تمام تابعین کا ایک درجہ نہیں ہے، بعض ایسے تابعین ہیں جن کا بہت زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات ہے، اور بعض ایسے تابعین ہیں جن کا صرف کسی 1-2 صحابی سے ملاقات ہے۔ تو بہرحال تابعین میں طبقات ہے اور تابعین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے بہت سے تابعین ایسے ہیں جن کا علم حدیث کے ساتھ شغف ہے، اور انشاءاللہ ان میں سے جو شغف رکھنے والے تابعین ہیں اس کی فہرست آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر خالد علوی صاحب فرماتے ہیں، تابعین اور حفاظت حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے رخصت ہونے کے وقت 1 لاکھ سے زیادہ ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی،
اور یہ لوگ تمام اطراف میں پھیل گئے تھے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے تابعین کے 15 طبقات بتائے ہیں، جن میں سے آخری وہ ہے جنہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ کوفیوں میں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کو، اہل مدینہ سے صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کو، اہل مصر میں سے عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو، اور اہل شام میں سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ امام حاکم نے ان کے علاوہ اور بھی صحابہ کا ذکر کیا ہے جو دوسرے شہروں میں رہتے تھے۔ خلف بن خلیفہ متوفہ سن 181 ہجری کو آخری تابعی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ موصوف نے آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ سے مکہ میں ملاقات کی تھی، اس لیے کہا گیا ہے کہ تابعین کا عہد 181 ہجری میں ختم ہو گیا تھا۔ علماء نے افضل التابعین کے سلسلے میں طویل کلام کیا ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں چند مرکزی شہروں کے جن تابعین کے حالات درج کیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ چنانچہ مدینہ میں 484 تابعین، مکہ میں 131 تابعین، کوفہ میں 413 تابعین، بصرہ میں 164 تابعین۔ ان میں سے جن اکابر تابعین نے حدیث کے علم کو حاصل کرنے، محفوظ کرنے اور آگے پہنچانے کا سب سے بڑھ کر اہتمام کیا ہے، ان کی مختصر فہرست حسب ذیل ہے، اور ان کے متعلق مزید معلومات آئندہ صفحات میں آ رہی ہے۔ چنانچہ یہ ایک فہرست دی ہے ان تابعین کی جنہوں نے حدیث میں بہت زیادہ خدمت انجام دی ہے۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ پیدائش 14 ہجری ہے، وفات 93 ہجری ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ولادت 21 ہجری اور وفات 110 ہجری۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ولادت 23 ہجری، وفات 110 ہجری۔ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، ولادت 22 ہجری، وفات 94 ہجری۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے سیرت رسول پر پہلی کتاب لکھی ہے۔ علی بن حسین یعنی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ولادت 38 ہجری، وفات 94 ہجری۔ اسی طرح مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولادت 21 ہجری، وفات 104 ہجری۔ اسی طرح قاضی شریح جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قاضی تھے، ان کی تاریخ وفات ہے 78 ہجری۔ اسی طرح قاسم بن محمد بن ابی بکر جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، ان کی ولادت 37 ہجری، وفات 106 ہجری۔ اسی طرح مسروق جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ آئے تھے، ان کی وفات 62 ہجری۔ اسود بن یزید، ان کی وفات 75 ہجری ہے۔ مکحول، ان کی وفات 112 ہجری۔ رجاء بن حیوہ، ان کی وفات 113 ہجری۔ اس طرح حمام بن منبہ اس زمانے میں تھے اور انہوں نے حدیث میں خدمات انجام دی ہے۔ ان کی ولادت 40 ہجری اور وفات 131 ہجری، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے حدیث کا مجموعہ مرتب کیا، بن منبہ کے نام سے مشہور ہے اور اب شائع بھی ہو چکا ہے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر، ان کی وفات 106 ہجری ہے، اور نافع مولا عبداللہ بن عمر، ان کی وفات 117 ہجری ہے۔ اسی طرح سعید بن جبیر، ولادت 45 ہجری، وفات 95 ہجری۔ سلیمان الاعمش، ولادت 61 ہجری، وفات 148 ہجری۔ ایوب السختیانی، ولادت 66 ہجری، وفات 131 ہجری۔ محمد بن المنقدر، ولادت 54 ہجری، وفات 130 ہجری۔ ابن شہاب زہری، جنہوں نے حدیث کا بڑا ذخیرہ چھوڑا، ان کی ولادت 58 ہجری، وفات 124 ہجری۔ سلیمان بن یسار، ولادت 34 ہجری، وفات 107 ہجری۔ اکرمہ مولا ابن عباس، ولادت 22 ہجری، وفات 105 ہجری۔ عطا بن ابی رباح، ولادت 27 ہجری، وفات 115 ہجری۔ قتادہ ابن دعامہ، ولادت 61 ہجری، وفات 117 ہجری۔ عامر الشعبی، ولادت 17 ہجری اور وفات 104 ہجری۔ اسی طرح علقمہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 62 ہجری میں ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جوان تھے لیکن آپ سے مل نہ سکے۔ ابراہیم نخعی کے بارے میں لکھا ہے ان کی ولادت 46 ہجری اور وفات 96 ہجری۔ یزید بن ابی حبیب، ان کی ولادت 53 ہجری اور وفات 128 ہجری۔ تو یہ وہ تابعین ہیں جنہوں نے حدیث میں خدمات انجام دیے ہیں۔ اس کے بعد چند واقعات اور حوالہ جات ذکر کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تابعین نے کس طرح حدیث کی کتابت کی خدمات انجام دی ہے۔ چنانچہ ابو قلابہ سے مروی ہے، خرج علینا عمر بن
عبد العزيز لصلاة الظهر ومعه قرطاس ثم خرج علينا لصلاة العصر وهو معه فقلت له يا أمير المؤمنين ما هذا الكتاب؟ قال حديث حدثني به عون بن عبد الله فأعجبني فكتبته. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نماز ظہر کے لیے تشریف لائے تو ان کے پاس ایک کاغذ تھا. پھر عصر کی نماز کے وقت تشریف لائے تو بھی ان کے پاس تھا. میں نے ان سے کہا امیر المؤمنین یہ کیا کتاب ہے؟ فرمانے لگی یہ حدیث ہے جسے عون بن عبداللہ نے سنایا، مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے اسے لکھ لیا. یہ اقوال اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ پہلے اور دوسری صدی میں حدیث کا مکتوب ذخیرہ عام شائع تھا، لوگوں میں متداول تھا اور اس سے استدلال کیا جاتا تھا. مثلا ہشام بن عبد الملک اپنے عاول سے کہتے ہیں کہ رجا بن حیوہ سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھے تو اس نے کہا فَكُنْتُ قَدْ نَسِيتُهُ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَكْتُوبًا، میں اس حدیث کو بھول گیا کاش وہ میرے پاس مکتوب ہوتی. عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ خود بھی لکھتے، بچوں کو بھی لکھنے پر آمادہ کرتے اور طلباء بھی ان کے سامنے بیٹھ کر لکھتے تھے. وہ طالب علموں کو جس طرح آمادہ کرتے تھے اس کے متعلق ابو حکیم حمدانی کہتے ہیں كنت عند عطا بن ابی رباح ونحن غلمان فقال يا غلمان تعالوا اكتبوا فمن كان منكم لا يحسن كتبنا له ومن لم يكن معه قرطاس اعطيناه من عندنا. میں عطا بن ابی رباح کے پاس تھا اور ہم اس وقت بچے تھے. آپ نے فرمایا بچوں ادھر آؤ اور لکھو، تم میں جو اچھا نہیں لکھ سکتا ہم لکھ کے دیں گے، اور جس کے پاس کاغذ نہیں ہے ہم اسے اپنے پاس سے کاغذ دیں گے. دوسری صدی ہجری میں مکتوب ذخیرہ کافی تعداد میں موجود اور لوگوں میں شائع تھا. ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد امام زہری کی کتابیں اونٹوں پر لے جائی گئی تھی. عہد تابعین کا ذکر کرتے ہوئے علی بن المدینی کا قول بیان کیا گیا ہے نظرت فیض الاسناد یدور علی ستۃ فلأہل المدینۃ ابن شہاب ولأہل البصرۃ قتادۃ بن دعامہ السدوسی ویحیی بن ابی کثیر ولأہل الکوفۃ ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ السبیعی وسلیمان بن مہران الاعمش. قال علی ثم صار علم هؤلاء الستۃ إلى اصحاب الاصناف. علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمام اسانید 6 آدمیوں کے گرد گھومتی ہے. مدینہ کے لیے ابن شہاب، اہل مکہ کے لیے عمرو بن دینار، اہل بصرہ کے لیے قتادہ ابن دعامہ اور یہ ابن ابی کثیر، اہل کوفہ کے لیے ابو اسحاق السبیعی اور سلیمان بن مہران الاعمش. علی بن المدینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر ان 6 آدمیوں سے آگے تمام لوگوں تک علم پہنچا. تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے سبق نمبر 17 میں ہم نے عہد تابعین میں کتابت حدیث کے بارے میں ابتدائی بات آپ کے سامنے رکھی، اور اس میں یہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ کتابت حدیث کے 4 مراحل تھے. پہلا مرحلہ متفرق طور سے احادیث قلم بند کرنا، دوسرا مرحلہ شخصی صحیفے میں احادیث جمع کرنا، تیسرا مرحلہ احادیث کو کتابی صورت میں بغیر تبویب کے جمع کرنا، چوتھا مرحلہ احادیث کو کتابی صورت میں تبویب کے ساتھ جمع کرنا. اور اس میں پھر ہم نے بتایا تھا کہ عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں صرف پہلے 2 مرحلوں پر کام ہو چکا تھا، یعنی متفرق طور پر احادیث قلم بند کی گئی تھی اور یا شخصی صحیفوں میں احادیث جمع کی گئی تھی. تابعین کے طبقات اور تابعین کی تعداد سے متعلق بات کی، اور اسی طرح علم حدیث سے شغف رکھنے والے بعض تابعین کی فہرست آپ کے سامنے رکھی، اور تابعین کے حدیث لکھنے کے چند واقعات آپ کے سامنے بیان کیے. اگلے سبق میں ہم عہد تابعین میں حدیث کی باقاعدہ تدوین سے متعلق انشاءاللہ بیان کریں گے.